اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اس دار فانی سے عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی طرف انسان کے منتقل ہونے سے کیا اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھیجنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی اسے اس کے نامہ اعمال میں اچھے اعمال کا ثواب ملتا رہے؟ دو طرح کے اعمال انسان کے لیے موت کے بعد مسلسل فائدہ مند رہتے ہیں۔ ایسے اعمال جنہیں وہ اپنی زندگی میں خود انجام دیتا رہا اور مرنے کے بعد لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے، جیسے کہ صدقہ جاریہ ہے، کوئی علمی کاوش ہے، کتاب کوئی لکھ گیا یا اچھی مجالس چھوڑ گیا، یا ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہے۔ اس لیے اگر انسان کسی مقام پہ پل، نہر، درسگاہ، راستے یا ایسی ہی کسی فلاحی کام کا اہتمام کر کے چلا جائے تو اس کے مرنے کے بعد جہاں باقی اس دنیا میں رہنے والے افراد اس عمل صالح سے استفادہ کریں گے، وہ مرنے والا خود اپنی آخرت کی منازل میں اور عالم برزخ میں انہیں اپنا بہترین رفیق اور چراغ راہ پائے گا۔ فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے 3 قسم کے اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، ایک نفع بخش علم، اور تیسرا ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی موت کے بعد اس کے اعمال و حسنات میں سے چند چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں: اس کا سکھایا اور پھیلایا ہوا علم، نیک اولاد جو اس کے بعد رہے اور اس کے حق میں دعا کرے، قرآن جو اس نے ورثے میں چھوڑا ہے اس کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس کی تعمیر کردہ مسجد یا مسافر خانہ، اس کی جاری کردہ نہر یا صدقہ جو اس نے اپنے مال سے اپنی زندگی میں نکالا تھا، اس کی موت کے بعد وہ اس کے ساتھ ساتھ عالم برزخ میں رہتا ہے۔ یہ ایک قسم کا عمل ہے۔ دوسرے قسم کے اعمال وہ ہیں کہ اگرچہ اس شخص نے یعنی مرنے والے نے نہ خود ایسا کوئی عمل دنیا میں انجام دیا اور نہ اس کا وہ سبب بنا ہو، بلکہ کسی غیر کا عمل اس کے لیے ثواب اور اس کے لیے عالم برزخ میں زاد راہ بن سکتا ہے، اور اس کے اوپر آیات قرآنی اور روایات اہل بیت علیہم السلام بکثرت موجود ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ملائکہ کا مومن کے لیے استغفار کرنا۔ فرمان الہی ہے: الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہ ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ترجمہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے یعنی عرش کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار یعنی ہمارا پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، یعنی یہ فرشتوں کی دعا ہے کہ پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے کی پیروی کی، اور انہیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ اور عذاب جہنم سے انہیں بچا کے رکھ۔ یہ ملائکہ کا مومنین کے حق میں دعا ہے۔ اسی طریقے سے مومنین کی صاحبان ایمان کے لیے دعا بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمان الہی ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اور جو ان کے بعد آئے ہیں، یعنی وہ افراد کو جو ان کے بعد آئے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عداوت اور دشمنی نہ رکھ، ہمارا رب یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے متعدد آیات میں اس امر کی وضاحت ملتی ہے کہ زندگان یعنی زندوں کا عمل جو ہے وہ مرنے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ روایات کی طرف روشنی نگاہ کی جائے تو بھی ایک عجیب سلسلہ سامنے نظر آتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو میت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میت کے لیے روزہ رکھنا۔ ایک دفعہ ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اس کے ذمے منت کا ایک روزہ تھا، تو آیا میں اس کی نیابت میں وہ روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو وہ اسے ادا کرتی، تو آیا اس کی طرف سے وہ قرض ادا ہو جاتا یا نہ ہوتا؟ تو اس خاتون نے فرمایا کہ بالکل اس کی طرف سے وہ قرض ادا ہو جاتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پس تم اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ، یقیناً اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ نمبر 2، میت کے لیے حج کرنا۔ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سعد میری ماں اپنی زندگی میں میرے مال سے حج، صدقہ، صلہ رحمی اور خرچ اخراجات کرتی تھی اور نیک کاموں میں پیسہ خرچ کرتی تھی، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، تو اگر میں اس کی نیابت میں کچھ عمل انجام دوں، حج انجام دوں یا نیک اعمال کو انجام دوں تو اسے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی ہاں، بالکل اسے فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، میت کے لیے صدقہ دینا۔ اور یہ انتہائی ایک مہم بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو نماز وحشت قبر کہا جاتا ہے، لیکن نماز وحشت قبر سے پہلے ایک انتہائی مہم امر ہے جس کو انجام دینا میت کے لیے باعث ثواب بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میت پہ پہلی رات سے بڑھ کے سخت کوئی چیز نہیں ہے، پس پہلی رات صدقہ دو۔ اگر اپنے مرنے والوں کے اوپر رحم کرنا چاہتے ہو تو پہلی رات صدقہ دو، اور اگر صدقہ دینے کی استطاعت موجود نہ ہو تو پھر تم میں سے کوئی شخص 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھے اس کے لیے، میت کے لیے، جس کی پہلی رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں الحمد اور 10 مرتبہ انا انزلناہ یعنی سورہ قدر پڑھے، اور نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھ کر اس نماز کا ثواب اس میت کو بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت 1000 فرشتوں کو اس کی قبر میں جنتی لباس دے کے روانہ کرتا ہے۔ اسی طرح سعد کے بارے میں روایت ہے کہ سعد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری ماں اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ زندہ رہتیں تو وہ ضرور صدقہ دیتیں، بس اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو آیا وہ صدقہ دینا کوئی انہیں فائدہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ دو، یقیناً اس صدقہ تمہاری ماں کو فائدہ دے گا۔ تو سعد نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ مرنے والے کے لیے زیادہ مفید ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ تو سعد نے ایک کنواں کھودوایا اور اعلان کیا کہ یہ سعد یعنی میری ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ چوتھا وہ کام جو میت کے لیے مفید ہوتا ہے وہ میت کے لیے دعا، ذکر خداوندی، تلاوت اور سلام کرنا۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے مرحومین پہ سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ملتا ہے کہ جو بھی اپنی کسی عزیز کی قبر کے اوپر جائے اسے سلام کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس کے اٹھنے تک اس کے ساتھ انس کو محسوس کرتا ہے۔ جبکہ ایک اور مقام پہ یوں وارد ہوا ہے کہ جو بھی کسی
ایسی قبر کے پاس سے گزرے جو اس کے جاننے والا ہو اور اسے سلام کرے تو میت اسے پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب اسے دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں یوں وارد ہوا ہے کہ مرنے والا قبر میں ایک ایسے ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند ہوتا ہے جو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، اور اپنی ماں، باپ، اولاد یا قابل اعتماد دوست دعاؤں کی قابل دوست شخص کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے۔ پس جب اسے ان کی دعائیں پہنچتی ہیں، یعنی میت کو جب اپنے دوستوں کی، ماں باپ کی دعائیں پہنچتی ہیں تو اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے وہ دعا اسے پیاری محسوس ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا والوں کی دعاؤں کو اہل قبور کے لیے پہاڑوں جتنا کر کے میت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب زندگان کا گزشتگان کے لیے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے، ان کی نیابت میں دیا جانے والا صدقہ ہے۔ تو ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اچھائیاں صرف دنیا تک ہی نہیں رہ جاتی، بلکہ راہ آخرت اور برزخ میں بھی اس کے لیے مسلسل تعاون کا اس کے لیے سبب بنتی ہیں۔ اگر کوئی بد نصیب اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کر کے گیا تو اس کے ورثہ اور دیگر اہل خانہ، اہل دنیا اس کے لیے ذات اور برزخ میں اس کے لیے بہترین سامان بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے اور زاد راہ برزخ کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔